الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، نماز سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلے یہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی شہادت دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، پرستش کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ دوسرے، نماز قائم کرنا۔ تیسرے، زکوٰۃ دینا۔ چوتھے، حج کرنا۔ پانچویں، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ ارکان اسلام ہے، ان پر اسلام کی بنیاد ہے اور یہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے یہ حکم نہیں ملا ہے کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم ملا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح تحمید کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں اور اللہ کی عبادت کرنے میں مشغول رہیں یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے۔ اب ہم سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہمیں نمازوں کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھیں کہ امت کے اندر ارکان اسلام پر کتنا عمل ہو رہا ہے، ایمان عقیدے کا کیا حال ہے، اور اگر ایمان عقیدے کے بعد دیکھیں تو نماز، کتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے، نماز کو بالکل اڑا دیا۔ کتنی سخت سے سخت وعید آئی ہے نماز چھوڑنے پر، اور کیا اجر عظیم ملتا ہے نماز کے پڑھنے پر، کہ ایک نماز جو شخص جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایک حقب جہنم میں جلتا ہے، جس کی مقدار 2,88,00,000 برس ہے۔ کسی کی ایک نماز چھوٹ گئی تو انجام کے اعتبار سے ایسا ہے کہ اس کا مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا ہو اور وہ اکیلا تنہا کھڑا رہے گا۔ جتنا ان کے چھیننے میں نقصان ہوتا ہے یا افسوس ہوتا ہے، اتنا نماز کے چھوٹنے میں افسوس ہونا چاہیے۔ وہ کیا قصے ہیں مشہور کہ جان چلی جاتی تھی لیکن نماز نہیں جاتی۔ ایک انصاری صحابی کا قصہ ہم بار بار سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ وہ تیر کھا رہے ہیں لیکن نماز نہیں توڑ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگ گیا، نکالنا چاہا، نہیں نکلتا۔ کسی نے کہا کہ جب یہ نماز کی نیت باندھے تب نکالا جائے۔ اس وقت نکالا گیا، نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں سے کہا کہ کیا تم تیر نکالنے کے لیے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا تو ہم نکال بھی چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسی نماز، اور ہماری نماز، ہم نماز یہاں پڑھتے ہیں، دل کہیں اور لگا ہوا ہے، منتشر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمیں صحیح معنی میں ارکان اسلام کی قدر نصیب ہو جائے اور اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ.